ملک بھر میں سیلاب کی صورتحال ہے، ریسکیو آپریشنز بھی جاری ہیں۔ ملک میں سیلابی صورتحال پر بات کرنے کے لیے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلال صاحب کہیے گا، کل سے اب تک سیلابی صورتحال سے ملک کے مختلف علاقوں میں خصوصاً گلگت بلتستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس سے متعلق آپ کے پاس کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت شدید بارشیں ہوئی ہیں اور جو کہ پہلے سے بہت زیادہ ہیں اور توقع بھی نہیں کی جا رہی تھی، اس کے باوجود پوری مشینری ہائی الرٹ ہے، تمام ادارے اب کام کر رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر اداروں کی وجہ سے بہت جانی اور مالی نقصان سے بچے بھی ہیں، مگر میں یہ گزارش کروں گا کہ جو عام شہری ہیں وہ بھی ٹریول کرتے ہوئے اور اپنا پلان کرتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو دھیان میں رکھیں، اور حکومت نے جو اناؤنسمنٹس کی ہیں اس کا بھی اس کو بھی احتیاط کریں، اور اس کے علاوہ حکومت تمام سی ایمز، وزیر اعظم خود اس بات کو مانیٹر کر رہے ہیں، ہمارے این ڈی ایم اے اور وفاقی تمام ادارے صوبوں کی ڈسپوزل پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور ہمیں اس وقت احتیاط بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے کی حکومت کے جو اقدامات ہیں اور انہوں نے جو احتیاط اور باقی جو چیزیں کہی ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ طلال چودھری صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ جس طرح سے اگر اس طرح کے کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو لوگوں کو پہلے سے الرٹ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو پہلے سے بتانا ہوتا ہے کہ ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پر دریا بھی پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے یا طغیانی ہو سکتی ہے۔ تو حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے جو ابھی آپ بتا رہے ہیں؟ یہ پہلے بھی تو الرٹ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، الرٹ یہ مونسون میں ہمیشہ الرٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر پوری کمپین چلائی جاتی ہے، اور اس دفعہ بھی خصوصاً اس پہ وفاقی حکومت کی طرف سے پرائم منسٹر 2 دفعہ این ڈی ایم میں گئے، اس کے علاوہ ڈے ٹو ڈے وہ تمام صوبوں سے رابطے میں ہیں۔ اسی طرح انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے، وہ بھی تمام صوبوں کے ساتھ لائزون میں ہیں۔ تو پورے وسائل جو ہیں وہ اس وقت اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس وقت اس امر کی ہے کہ عام شہری جو ہیں وہ اس وقت کوآپریٹ کریں، تعاون کریں، اور جو چیزیں حکومت کہتی ہے اس پہ عمل کریں۔ کئی دفعہ 144 ہے، مگر اس کے باوجود دریاؤں میں اور ایسی جگہوں پر پکنک کے لیے جانا، نہانے جانا، وہاں پر تصویریں کھینچنے اور سیر و تفریح کے لیے جانا، جبکہ حکومت نے دفعہ 144 لگائی ہے، اناؤنسمنٹس کی ہوئی ہیں، اور اسی طرح جو ٹریول ہے ایسے ایریاز میں جہاں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، جہاں پر کوئی اور اس طرح کی سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے، تو وہاں سے اوائڈ کریں۔ آپریشن بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت ہی ایسے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یورپ اور امریکہ، وہاں بھی جب اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے تو بہت سارا جانی نقصان۔ طلال چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو پراپر تو وارن نہیں کیا گیا، جس طرح سے اب سوشل میڈیا پر اتنا بتایا جا رہا ہے جیسے سیلاب آ رہا ہے، تو اب پہلے کیوں وارن نہیں کیا؟ یہ الارمنگ بات ہے، پہلے وارن کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، نہیں، وارن بالکل کیا گیا۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ خود اس بات کو آپ کا چینل اور باقیوں نے رپورٹ کیا ہے۔ پرائم منسٹر کے لیول پہ 2 میٹنگز تو آپ نے لائیو، اس کے علاوہ ڈے ٹو ڈے ہمارے، پھر اس طرح صوبوں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے، بلکہ نہ صرف وہ روز کے مرتبہ جائزہ لیتے ہیں بلکہ اناؤنسمنٹس آتی ہیں ان کی طرف سے، اس سے پہلے جو جتنے پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، اس پہ ایڈز آئے ہیں، تو کمپین میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم عمل نہیں کرتے، اور جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے انہیں بالکل اہمیت نہیں دیتے، اور بہت سارے انسیڈنٹس جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ جو گائیڈ لائنز ہیں اس پہ عام شہریوں نے عمل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں، پانی میں، سیلاب میں، ریلوں میں بہہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان کی اگر بات کریں تو وہاں کے جانے والے بہت سے سیاح ایسے ہیں جو ابھی بھی لاپتہ ہیں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس معاملے پر حکومت نے کیا کیا اور کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے ایک 24/7 ایک سیل بنا دیا جس میں آپ کوئی بھی ایسی صورتحال ہے اس میں وفاق جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ
हेल्प लाइन और दूसरी कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसी तरह उनके चीफ सेक्रेटरी और उनके बाकी इंतजामिया के साथ पूरा राब्ते में है, और उनको जो फैसिलिटी वफाक की इदारों की तरफ से चाहिए वो मुहैया की जा रही है। उसमें कोई उसमें और बाकी चीजें हैं तो वो सारी, लेकिन जो अब वसाइल हैं वो तमाम के तमाम इस वक्त अवेलेबल हैं और अवेलेबल कर दिए गए हैं। बाकी क्योंकि कुदरती आफात है, एक हद से ज्यादा सैलाब और बाकी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि डेवलप कंट्रीज जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ का रिसोर्स बहुत ज्यादा है, उनके वसाइल बहुत बेहद हैं, उसके बावजूद वहाँ जानी और माली नुकसान होता है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है दोबारा कि आम शहरी जो हुकूमत ने गाइडलाइंस दी हुई हैं उन पर अमल करें, एहतियात करें। हम बहुत सारे नुकसानात से बच सकते हैं। ट्रैवल करने पर जहां का है वहां ट्रैवल मेहरबानी करके उन एरियाज में ना करें, और बाकी जगहों पर जहां दफा 144 या दूसरी है उसकी पाबंदी करें। ठीक है तलाल चौधरी साहब, खुसूसन मुल्क के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर भी मौजूदा यही सूरत हाल है, इस पर हुकूमत क्या कर रही है? गिलगित बल्तिस्तान की बात करें या किसी और शहर की या इलाके की बात करें तो वहाँ भी यही सूरत हाल है, लोग बह रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अमला तो होना चाहिए, कोई रेस्क्यू टीम पहले मौजूद होनी चाहिए वहाँ पर। देखिए, ये कई एरियाज बहुत फार फलांग हैं, दूर दराज हैं और बड़े मुश्किल ट्रेन्स हैं, और वहाँ पर मैंने आपको कहा कि वहाँ वसाइल हों भी तो वहाँ तक पहुँचाने और वहाँ तक पहुँचना जो है वो एक बहुत बड़ा एक मुश्किल अमल है। और ये इसी तरह के एरियाज हैं जहाँ पर जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स और दूसरी बन रही थी उस वक्त भी बहुत सारी इनको बनाने में हलाकतें हुई, और उसके बाद ये ऐसे मुश्किल जगह पे हैं कि इस पे जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई सुस्ती बरत रहा है, बल्कि एक ऐसी हाल है कि उसमें वहां तक पहुंचना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। तो कुछ टाइम जरूर लगता है, और लेकिन ये नहीं है कि कहीं कोई ध्यान नहीं है, कहीं फोकस नहीं है। वफाकी हुकूमत NDMA और पूरी तरह सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन में है और अपने वसाइल सारे अवेलेबल किए हुए उनके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला बता रहे थे कि सारी टीमें अलर्ट हैं, 1122 रेस्क्यू टीम्स और बाकी इदारे हैं वो इस वक्त अलर्ट हैं।